بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے 5-6 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر جا رہی تھی جب میں نے گلی میں چیختی ہوئی شاہانہ کو دیکھا۔ شاہانہ مجھے دیکھ کر مزید چلانے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ لگ رہا تھا کہ وہ یہیں پر اپنی جان دے دے گی۔ خدا کے لیے میرے گھر چلو نسرین، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو میں بھی حیران ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شاہانہ کو آج میری ضرورت کیسے پیش آ گئی۔ ویسے تو وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، آج میرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی اس کے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے میرے سامنے یوں جھکنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے نرس تھی۔ چھوٹی موٹی ایمرجنسی ہوتی تو مجھے بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ چیک کرنا، انجیکشن لگانا آتا تھا۔ شاہانہ ویسے تو کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتی تھی۔ تقریباً 1 سال ہو گیا تھا شاہانہ نے مجھ سے بھی ملنا جلنا بند کر بلایا تو میرے ذہن میں پہلا شک اس کی بیٹی کی طرف گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک کھٹکا سا تھا۔ سال پہلے ہی کی بات ہے جب میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی پر نظر رکھا کرو، وہ آج کل ہوش و حواس میں نہیں رہتی، بہت پریشان رہتی ہے، دیکھو کہ وہ کہاں آتی جاتی ہے، کس سے ملتی جلتی ہے۔ تب شاہانہ نے اپنی بیٹی کو بھی مجھ سے ملنے سے روک دیا۔ اس بات سے مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، مگر میں نے مزید اس سے پوچھ گچھ نہیں کی۔ ظاہر ہے بھائی، اس کی بیٹی، اس کی مرضی۔ لیکن آج شاہانہ نے مجھ سے کہا کہ ماہ رخ بیمار ہے، خدا کے لیے میرے گھر چلو ورنہ وہ بیچاری مر جائے گی۔ ماہ رخ کو ایسی کیا بیماری آ گئی؟ میں نے شاہانہ سے پوچھنا چاہا تو اس نے کہا کہ باتوں کا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ شاہانہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، کہنے لگی کہ یہ بات میں کسی اور کو نہیں بتا سکتی، تم میری محلے دار ہو، رازدار ہو، اسی لیے میں تم کو بتا رہی ہوں کہ میری بیٹی اس وقت جس حالت میں ہے بہت نازک صورتحال ہے۔ بہت نازک صورتحال ہے، تمہیں چلنا پڑے گا۔ میں اپنی بیٹی کو ہسپتال نہیں لے کر جاؤں گی، اس کے مجرم کو چیر پھاڑ کر رکھ دوں گی، مگر اپنی بیٹی کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ شاہانہ کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ بہرحال میں فوراً ہی اس کے گھر چلی گئی تھی۔ محلے والوں نے بھی کچھ اس کا رونا چلانا سن لیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے کافی دور سے روکا تھا، مگر اب جب میں شاہانہ کے گھر گئی تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، مجھے اوپر والی منزل پر لے کر گئی تھی۔ اس کی بیٹی کے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑنے لگی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی ایسے چلا رہی تھی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ میرا دل تو بہت پریشان ہوا تھا، مگر میں نے جیسے ہی جا کر اس کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاہانہ کی معصوم سی بیٹی بستر پر پڑی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، کیونکہ اس کی حالت تو یہی بتا رہی تھی ہونا ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وہ تو مجھے اس کے وجود کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر شاہانہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم اپنی بچی کو اس حالت میں پہنچانے کے بعد آ کر مجھے بتا رہی ہو کہ تمہاری بیٹی اب زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ ارے نسرین، باتیں مت کرو، میری بیٹی کا علاج کرو، تمہیں اسے فوراً ہسپتال لے کر چلنا ہوگا، ورنہ یہاں علاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں زیادہ سے زیادہ اس کا بلڈ پریشر چیک کر لوں گی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تمہیں اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال جانا ہوگا۔ تمہاری بیٹی کی جتنی عمر ہے، یہ کیس میرے لیے کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے، اور تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی اس حال تک کب پہنچی؟ کیا تمہیں اس مجرم کا نام پتہ ہے جس نے تمہاری بیٹی کا یہ حال کر دیا؟ میں نے شاہانہ سے پوچھا تھا، کیونکہ مجھے اس کی بیٹی کی اس حالت پر حیرت ہو رہی تھی۔ آخر اس کی بیٹی کی عمر ہی کیا تھی؟ ماہ رخ تو میری چھوٹی بیٹی سے بھی چھوٹی تھی۔ اس سب سے مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، مگر کیونکہ میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے شاہانہ سے کہا کہ تمہیں اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر چلنا پڑے گا۔ اگر اسے تم نے وقت پر ہسپتال نہیں پہنچایا تو یہ یہیں دم توڑ دے گی۔ شاہانہ نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی، اس لیے ایسا میں ہرگز نہیں کروں گی۔ دیکھو شاہانہ، تم جذباتی ہو کر سوچ رہی ہو، تمہیں فی الحال اپنی بیٹی کی صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عزت اور ذلت بات کی بات ہے، پہلے تمہاری بیٹی کی جان بہت ضروری ہے۔ بالآخر شاہانہ بھی مان گئی تھی، کہنے لگی کہ تم جلدی سے ایمبولینس کو بلواؤ، تب تک میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرتی ہوں، کپڑے وغیرہ پیک کرتی ہوں، ہسپتال چلتے ہیں۔ شاہانہ بھی کپڑے وغیرہ پیک کر ہی رہی تھی کہ
ایک اور لڑکی وہاں آ گئی۔ یہ کون ہے شاہانہ؟ میری بھانجی ہے یہ، چھوڑو اسے، بھانجی ہے یہ، چھوڑو اسے، تم ایمبولینس بلواؤ۔ میں نے ایمبولینس بلوا دی، مگر وہ لڑکی پیچھے سے شاہانہ کو باتیں سنانے لگی۔ خالہ، تم تو کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ ترکور کر دوں گی، اب تم اسے ہسپتال لے کر جا رہی ہو، جب میں تم سے کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، اپنی بیٹی پر ظلم نہ کرو، تب تو تم پر ذرا جوں تک نہیں رینگی، اور اب تم سارا الزام اپنی بیٹی کو دے رہی ہو۔ چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ شاہانہ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ میں نے ایمبولینس کے بلانے کے چکر میں شاہانہ کی ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر جب ہم لوگ ہسپتال پہنچنے کے لیے ایمبولینس میں بیٹھے تو راستے میں مجھے اس کی بھانجی کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ آخر اس کی بھانجی اتنے غصے میں کیوں تھی؟ وہ بار بار اس بچی کی ماں ہی کو کیوں دوش دے رہی تھی؟ کیا یہ بچی اس حال میں اپنی ماں کی وجہ سے پہنچی تھی؟ مگر کون ماں چاہے گی کہ اس کی بچی اس حال کو پہنچے، وہ بھی جب یہ لوگ بہت عزت دار اور شوہر سے محبت کرنے والی، اس کی کمائی میں صبر کرنے والی عورت تھی۔ اس نے تو کبھی بھی اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کی، وہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیوں سوچے گی؟ جبکہ شاہانہ کی نیک نامی کے قصے ہر طرف تھے، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی تھی کہ شاہانہ کی وہ بھانجی ایمبولینس میں بیٹھ کر بھی بار بار شاہانہ کو گھورے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے شاہانہ کی کوئی بات سخت ناپسند ہے، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ میری موجودگی کی وجہ سے اس نے زبان پر چپ کا تالا لگا لیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غم، غصہ اور انتقام کے جذبات تھے۔ بہرحال ہم لوگ جیسے ہی ہسپتال پہنچے تو شاہانہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو خود کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، مگر میں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ شاہانہ کو تو ہسپتال کے ماحول کا پتہ ہی نہیں تھا۔ شاہانہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بھانجی کو کچھ اشارے کر رہی تھی، جیسے کہ غصے میں ہو۔ میں دونوں کی اس مبہم گفتگو کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ شاہانہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ تبھی میں نے ڈاکٹر نائلہ کو بلا دیا۔ ڈاکٹر نائلہ بہت ہی قابل عورت تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ ایک ہمدرد دل کی مالک تھی، بلکہ اس نے آج تک خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا تھا۔ غریبوں کی مدد کرنا، ہمدردی اور احساس سے لبریز دل اس کے وجود کا حصہ تھا۔ ڈاکٹر نائلہ ہمیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسا ایمرجنسی والا کیس ہے۔ کہنے لگی کہ تم فوراً آپریشن تھیٹر میں آ جاؤ، آپریشن کی تیاری کرو، مریضہ کی حالت مجھے خراب لگ رہی ہے۔ ہمیں بھی پتہ تھا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جاتا ہے۔ شاہانہ مگر تیار نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر نائلہ سے اپنی بچی کا علاج کروائے یا آپریشن کے لیے جائے، جبکہ اس خبر سے اس کی بھانجی بڑی خوش ہوئی تھی۔ بھانجی کے چہرے پر اطمینان بھی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈاکٹر نائلہ سے ہی اس بچی کا علاج کروائیں، کیونکہ میں ڈاکٹر نائلہ کو جانتی بھی ہوں اور وہ بھی مجھے جانتی ہیں، وہ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، اس لیے مجھے ان پر یقین ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ شاہانہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ بہرحال ڈاکٹر نائلہ نے آپریشن کی تیاری کر لی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بچی کو فوراً سے آپریشن تھیٹر میں لے کر آؤ۔ بچی کی حالت بہت نازک تھی، مجھے تو اسے آپریشن تھیٹر میں بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہانہ بار بار اسے چپ رہنے کی تلقین کرتی، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ مجھے جہاں تک ماں بیٹی کی محبت کا اندازہ ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ کوئی بھی بیٹی اپنی ماں سے کچھ نہیں چھپا سکتی، لیکن پتہ نہیں شاہانہ کیا چاہتی تھی کہ وہ ہمیں کچھ نہ بتا دے۔ تم تو کہتی تھی کہ میں اپنی بچی کو زندہ درگور کر دوں گی، اب کیا ہوا؟ میں نے دیکھا تھا کہ شاہانہ کی بھانجی بار بار اسے تانے دے رہی تھی۔ بات بڑی عجیب سی تھی، صورتحال بہت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نائلہ نے آپریشن تھیٹر میں مجھے بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی کہ شاہانہ چاہتی ہیں کہ تم میں نہ آؤ، اس لیے کسی اور نرس کو بھیج دو جسے شاہانہ نہ جانتی ہو۔ ڈاکٹر نائلہ کی یہ عادت تھی کہ وہ مریضوں کا بہت خیال رکھتی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے شاہانہ کی اس فرمائش کو بھی پورا کر دیا تھا۔ میں باہر آ گئی۔ شاہانہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اسے البتہ یہ دیکھ کر اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ میں باہر ہی کھڑی ہوں۔ شاہانہ کی اپنی بھانجی ہاتھ ملے جا رہی تھی، شاید اسے اس لڑکی سے ہمدردی تھی۔ کہنے لگی کہ خدا خیر کرے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بیٹی زندہ بھی بچے گی، تم نے اس کے ساتھ بے حد ظلم کیے، تم نے اسے یہی کہا تھا کہ تم نے میرا منہ کالا کر دیا، تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ اب دیکھ، اگر وہ مر گئی تو اس کی روح تجھے معاف نہیں کرے گی۔ خالہ بھانجی کی اس لڑائی سے میں پریشان تھی ہی کہ مجھے اندر سے چیخوں کی آواز سنائی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نائلہ نے اندر طلب کیا تھا،
کہنے لگیں کہ مریضہ کی حالت بہت خراب ہے، شاید اب یہ زندہ نہیں بچ سکے گی۔ میں نے دیکھا تو ڈاکٹر نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرنے پر تو ظاہر ہے انسان کو آنسو آتے ہی ہیں، ہمدردی ہوتی ہے تو اسی لیے انسان روتا ہے، مگر ڈاکٹر نائلہ کی حالت مختلف تھی۔ وہ اس بچی کو دیکھ کر جس طرح جذباتی ہوئی تھی، میرے لیے یہ حیرت اور تجسس کا مقام تھا۔ ڈاکٹر نائلہ کے سامنے آج تک کئی عورتوں نے دم توڑا تھا، کئیوں کے بچے فوت ہوئے تھے، مگر ڈاکٹر نائلہ کی آنکھ سے کبھی ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ آج ڈاکٹر نائلہ کی حالت عجیب تھی، انہیں دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ اب تو شاہانہ بھی پریشان تھی، مگر اتنی نہیں جتنی کہ پہلے تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بس ایسے ٹہل رہی تھی جیسے معمول کے مریض کو ہسپتال لایا گیا ہو۔ شاہانہ کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ڈاکٹر نائلہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ سسکیوں میں تھی، اس نے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں اندر جانا چاہتی تھی، مگر کسی طور پر بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں ہسپتال کے دوسرے دروازے سے گھوم کر اس کمرے کے ایک اور دروازے تک بمشکل پہنچی، تب جا کر مجھے یہ پتہ چلا کہ شاہانہ کی بیٹی وفات پا چکی ہے، مگر ڈاکٹر نائلہ اسے ڈسچارج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر نائلہ نے کمرے کو تالا لگا دیا تھا اور وہ فی الحال کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ یہ بات شاہانہ کے لیے بہت بے چینی کا باعث ہونی چاہیے تھی، مگر شاہانہ ایسے بت بنی کھڑی تھی جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ہر طرف ایک شور سا مچ چکا تھا، ہسپتال میں سب لوگ شاہانہ کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نائلہ نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا، وہ اس ہسپتال کی سینئر لیڈی ڈاکٹر تھیں، کوئی انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب دروازہ کھولیں۔ نہ ہی کسی کو ڈاکٹر نائلہ کی نیت پر شک تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام کیا تھا جس پر کسی کو اعتراض ہو، بلکہ وہ تو برقع اور حجاب پہننے والی بڑی ہی باشعور خاتون تھیں۔ ان کی ڈاکٹر نائلہ نے اس کمرے کا دروازہ بنا کسی وجہ کے بند نہیں کیا ہوگا، ہمیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہسپتال کے باہر پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے شک ڈاکٹر نائلہ کے حوالے سے تھا، مگر پولیس والے آئے، انہوں نے ایک لیڈی کانسٹیبل کو اندر بھیجا جس نے آتے ہی شاہانہ کو پکڑ لیا اور اسے تھانے لے جانے لگیں۔ میں حیران ہوئی تھی، میرا تو دل دھڑکنے لگا، پولیس کو ہو کیا گیا ہے اور کس کی شکایت پر شاہانہ کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے؟ اس بات پر میں بہت زیادہ حیران تھی، مگر ڈاکٹر نائلہ کی شکایت ہی لگ رہی تھی یہ، کیونکہ ڈاکٹر نائلہ کے پولیس میں بہت سارے جاننے والے تھے۔ پولیس کو الہام ہونے سے تو رہا، یہ ضرور ڈاکٹر نائلہ نے ہی کیا ہوگا، میں نے دل میں سوچا، مگر شاہانہ سے تو اب مجھے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جسے دیکھ کر لگتا کہ یہ ابھی مجھے کھا جائے گی۔ شاہانہ کے جانے کے بعد ڈاکٹر نائلہ نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ رو رو کر ڈاکٹر نائلہ کا برا حال تھا۔ میں نے دیکھا تو ان کے سامنے اس 9 سالہ بچی کی لاش پڑی تھی۔ یہ بچی بیچاری اپنے انجام کو پہنچ گئی، مگر تم جانتی ہو کہ اس نے ہوش میں آنے کے بعد مجھ سے ایک بات کہی تھی، اور اس بات نے مجھے اس قدر تڑپنے پر مجبور کر دیا، دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ ڈاکٹر نائلہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ بہت باہمت خاتون ہیں، شاہانہ جیسی عورتوں کی باتوں کی وجہ سے آپ تو کم ہمتی کی باتیں نہ کریں، آپ بہت عظیم خاتون ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر کو بہت زیادہ تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر نائلہ کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کسی بات کا گہرا غم ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ خود کو بھی قصوروار سمجھ رہی تھیں۔ بات بہت عجیب سی تھی، مگر ڈاکٹر نائلہ کی وجہ سے ایک عورت ہسپتال سے جیل چلی گئی۔ مجھے ابھی ڈاکٹر نائلہ پر بھی غصہ آ رہا تھا، نہ وہ کچھ ہمیں بتا رہی تھیں اور نہ ہی انہوں نے شاہانہ کو بتایا تھا، سیدھا پولیس بھیج کر شاہانہ بیچاری کو گرفتار کروا لیا۔ پھر ڈاکٹر نائلہ نے ایک عجیب بات کہی، بے شک یہ بچی مر گئی ہے، مگر مجھے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے اور اس کے بچے کو بھی اس کے پیٹ سے نکالنا ہے۔ ڈاکٹر نائلہ کی اس انوکھے آپریشن کے بارے میں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ پوسٹ مارٹم اور بچے کی پیدائش کے آپریشن میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر نائلہ ایک سینئر لیڈی ڈاکٹر تھیں اور میں یہاں پر صرف ایک نرس تھی، میں تو انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا، میرا ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے، آپ جیسا بھی آپریشن کریں یہ مکمل طور پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر نائلہ نے کہا کہ فی الحال تو میری یہ حالت نہیں ہے
کہ میں اس بچی کا آپریشن کر سکوں، مگر یہ میرا فرض بنتا ہے اور میں ایسا کر کے رہوں گی۔ ڈاکٹر نائلہ کی باتیں میرے دل کو لگی تھیں، مگر اس وقت ان کی حالت بہت جذباتی تھی اور میں نہیں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن آپریشن سے ذرا دیر پہلے ہی ان کی ہچکیاں بند گئی۔ ڈاکٹر نائلہ کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ چیختی چلاتی ہسپتال سے باہر نکل گئیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ بچی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ نہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں اور نہ اپنی حالت پر۔ ہسپتال میں سب لوگ پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ سب مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم اس بچی کو کہاں سے لے کر آئی تھی، شاہانہ کون تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں ان لوگوں کو کیا بتاتی؟ میں تو شاہانہ کو بس پچھلے 1-2 سال سے ہی جانتی تھی، اور پچھلے 1 سال سے تو اس نے مجھ سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا تھا۔ اس کی بیٹی کی وجہ سے میں اسے کچھ نہ کچھ کہہ دیتی تھی تو وہ مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ گئی تھی۔ سب لوگوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ کوئی مجھ سے کیسا سوال کرتا تو کوئی کیسا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ڈاکٹر نائلہ کی تھی، مگر وہ اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ بچی کے پوسٹ مارٹم کے بعد سے انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاہانہ کا بھی پتہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ تو جیل جا چکی تھی۔ اب دونوں طرف گہری خاموشی تھی اور میرے پاس صرف شاہانہ کی بچی کی لاش بچی تھی۔ اس کی تدفین کرنا ظاہر ہے میرا کام نہیں تھا۔ میں نے جا کر یہ بات شاہانہ کے شوہر کو بتا دی۔ کہا کہ تمہاری بچی تو ہسپتال میں دم توڑ گئی ہے، تم یہاں آرام سے بیٹھے سگریٹ پھونک رہے ہو، جس کی جو سزا تھی اسے مل گئی ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عبدالرحمن صاحب، آپ کس کی سزا کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی پوسٹ مارٹم کے لیے وہاں گئی تھی۔ آپ کی بیٹی اتنی سی عمر میں امید سے تھی اور آپ ابھی بھی اس امید میں بیٹھے ہیں کہ سزا ملنے والے کو مل گئی۔ آپ کی بیٹی کا مجرم کون تھا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ دونوں ماں باپ کو اپنی بیٹی کا کوئی احساس تھا کہ وہ کس حال میں رہی، کس کرب سے وہ مری، اپنی جان دی اس نے۔ نسرین، تم ایک نرس ہو تو نرس ہی بن کر رہو، میرے گھر میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹی جہاں بھی ہو تمہیں اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، وہاں بھی ہو تمہیں اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جیے مرے تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ مجھے اس آدمی کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ بات بہت حیرت کی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس ساری حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجھے ڈاکٹر نائلہ کے پاس جانا ہوگا، مگر اگلے دن جب میں ہسپتال گئی تو ایک عجیب خبر مجھے سننے کو ملی تھی کہ ڈاکٹر نائلہ نے نہ صرف یہ کہ نوکری سے معطلی دے دی ہے، بلکہ وہ بھی اب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ ڈاکٹر نائلہ کو جیل جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایسا کیا جرم تھا ڈاکٹر نائلہ کو کہ انہیں جیل جانا پڑا؟ ڈاکٹر نائلہ کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں بھی جیل جانا پڑے، جبکہ وہ تو بہت ہی زیادہ پردے دار اور دیندار عورت تھیں۔ ڈاکٹر نائلہ کو جیل میں جا کر بھی مجھے ملنا پڑا تو میں ضرور ملوں گی، میں نے دل میں سوچا۔ شاہانہ بھی اس سارے جرم میں ملوث تھی، بالکل بھی ایسی نہیں تھیں، مگر ان کا رونا، ہسپتال سے جانا، کمرے کو بند کرنا، بڑی ساری ایسی باتیں تھیں جن پر سے پردہ ہٹانا ضروری تھا۔ اگلے ہی دن میں تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلی۔ میرا رخ جیل کی طرف تھا۔ یہ جیل تھانے سے ملحقہ تھی اور ہسپتال کے قریب ترین واقع تھی۔ یہاں سے اکثر کیسز ہمارے ہسپتال سے ہی ہو کر جاتے تھے۔ کوئی قتل کا معاملہ ہوتا یا پھر دہشت گردی کا تو ہمارے ہسپتال میں رش لگ جاتا تھا، اور پھر مجرمین بھی یہاں آ کر پناہ لیتے اور پھر اکثر ہی انہیں تھانے بھیج دیا جاتا تھا۔ بہرحال میں جب تھانے پہنچی تو پہلے سے جان پہچان تھی میری، کیونکہ یہاں کئی بار میرا آنا ہوا کرتا تھا۔ میں نے ایک لیڈی کانسٹیبل سے ڈاکٹر نائلہ کا ذکر کیا تو وہ بھی حیران ہونے لگی۔ بولی کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر نائلہ نے خود اپنے جرم کا اعتراف کر کے ہمارے یہاں گرفتاری دے دی۔ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر نائلہ جیسی نیک پرہیزگار عورت ایک دن اس جیل میں خود گرفتار ہونے کے لیے آئے گی۔ میں کسی بھی طرح سے ڈاکٹر نائلہ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے خود کو یہاں گرفتاری کے لیے کیوں پیش کیا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ بلا وجہ کوئی عورت اتنی پاگل تو نہیں ہو سکتی کہ اپنا بنا بنایا پیشہ اور ڈاکٹری چھوڑ کر ایک جیل میں آ کر بیٹھ جائے، وہ بھی بلا وجہ۔ ڈاکٹر نائلہ اور شاہانہ دونوں سے ہی ملنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے جب میں وہاں گئی تو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی کہ شاہانہ اور ڈاکٹر نائلہ ایک ہی سیل میں تھیں۔ ڈاکٹر نائلہ گرفتاری کے بعد شاہانہ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں جیسے ان کی زندگی کا سب سے بڑا جرم ان سے سرزد ہونے کے بعد ضمیر نے انہیں چین کی نیند سونے نہ دیا ہو
اور اعتراف جرم کرنے کے بعد دونوں ہی بے تحاشا رو رہی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر نائلہ سے پوچھا تو آنسوؤں کے بیچ روتے ہوئے انہوں نے بتایا، میں تمہیں بہت نیک نظر آتی ہوں پر میں نیک ہوں نہیں نسرین، میں بہت گنہگار عورت ہوں۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مگر آپ تو بہت اچھی ہیں۔ آپ نے تو کبھی دین کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر نائلہ رونے لگی، مت کہو مجھے میں دیندار نہیں ہوں، میں نے تو یہ اپنا نیا ڈھونگ بنا رکھا ہے۔ میں بہت بدنام زمانہ ڈاکٹر تھی، میں نے اپنے نام تک کو بدلا۔ میرا نام نائمہ تھا، میں نے اپنا نام نائلہ بنا لیا۔ تم نہیں جانتی کہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں مشہور تھیں، اور صحیح ہی مشہور تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، اور اللہ نے ان گناہوں کی سزا مجھے ایسی دی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں قدرت کے آگے بہت بے بس ہوں، اور انسان واقعی میں اپنے رب کے سامنے بے بس ہے۔ کبھی ایسا کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے جس کا ازالہ انسان نہ کر سکے، اور مجھ سے جو گناہ ہوا وہ بہت بڑا تھا۔ جانتی ہو کہ میں پہلے بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، تمہاری طرح ایک معمولی نرس تھی۔ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر نے اپنے ساتھ کام سکھا کر ڈاکٹری تک پیشہ اپنایا تھا۔ جب میں نرس تھی تب بھی میرا سب سے زیادہ دھیان پیسے پر ہی ہوتا تھا، اور پھر جو کچھ میں نے کیا تم یقین نہیں کرو گی۔ میں نے زندگی میں بے تحاشا پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کے بچے بیچنا شروع کر دیے۔ یہ کام میں دوسری نرسوں کے ساتھ مل کر کرتی تھی۔ میں نے لوگوں کے اتنے سارے بچے تبدیل کیے کہ مجھے خود بھی ان بچوں کی تعداد یاد نہیں رہی۔ اتنے بچے میں نے اغوا کیے، ادھر ادھر کیے، شاید میں ساری زندگی کرتی رہتی۔ مگر ایک دن ہسپتال والوں کو شک ہو گیا، میں کافی پیسہ بنا چکی تھی، میں نے وہ کام چھوڑ دیا، اپنی شناخت بدل کر ڈاکٹری کا کام شروع کر دیا۔ مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری اپنی بچی بھی چوری ہو گئی، کیونکہ جس ہسپتال میں کام کرتی تھی وہاں موجود نرسز نے مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بدلہ چکانے کے لیے میری بیٹی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ میری بیٹی اگر کسی کھاتے پیتے امیر گھرانے میں کسی بے اولاد جوڑے کے پاس گئی ہوتی تو شاید مجھے بے چینی نہ ہوتی، مگر میری بیٹی تو شاہانہ کے پاس گئی، شاہانہ جو ایک غریب عورت تھی جس کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور تم جانتی ہو کہ اس نے میری بیٹی سے کیا کام کروایا؟ ایک امیر بے اولاد جوڑے کے لیے بچہ پیدا کروایا۔ کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ مجھے میری بیٹی کے بارے میں اس لڑکی نے بتایا تھا جو کہ شاہانہ کے ساتھ تھی۔ شاہانہ کی بھانجی مجھے جانتی تھی۔ میری بچی کی گمشدگی کی اطلاع اسے بعد میں ملی تھی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ شاہانہ کے پاس جو لڑکی ہے وہ تمہاری بیٹی ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور قدرت شاید مجھے بے چین ہی رکھنا چاہتی تھی۔ میں شاید اس بات کو بھلا بھی دیتی، مگر میری بیٹی نے کوما سے ہوش میں آ کر جب مجھے پکارا تو میری روح لرز گئی۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے مر جانا چاہیے۔ ڈاکٹر نائلہ کی یہ بھیانک حقیقت سن کر میرا دنیا پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ بظاہر دیندار نظر آنے والی ڈاکٹر نائلہ کا اصل روپ کیا ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دل کو چین عطا کرے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔